باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میلاد النبی کا مہینہ ہے اور ایام میلاد منائے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں جگہ جگہ ہر گلی، ہر شہر، ہر محلے اور تقریباً اکثر ممالک میں میلاد النبی کی محافل اور جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ افراد یا کچھ چند لوگ جو ہیں وہ نوجوانوں میں یہ چیز ڈال رہے ہیں کہ میلاد النبی کس نے بنائی، کب بنائی، کہاں بنائی۔ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں تھوڑے بہت حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ حوالہ جات عرض کروں۔ چونکہ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں نے ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب سے مدد لی اور دیگر علماء اہل سنت سے مدد لی اور ان سے یہ حوالہ جات حاصل کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ دور حاضر کے جو علماء ہیں اور ان کے میں حوالہ جات میں کچھ دے دوں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تعظیم رسول میں میلاد منانا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اقتداء صراط مستقیم صفحہ 269 میں۔ پھر نواب صدیق حسن لکھتے ہیں کہ جس کو میلاد کا نام سن کر خوشی نہ ہو وہ مسلمان نہیں۔ شمامۃ الانبیاء میں لکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر 12۔ پھر ابن عبد الوہاب نجدی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میلاد النبی خیر و برکت کا ذریعہ ہے اور اہل مکہ میلاد النبی کے موقع پر محافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ تاریخ مکہ مکرمہ صفحہ 249 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر آپ سے کوئی سوال یہ کرے کہ بتائیے متاخرین میں سے کس نے میلاد منایا، تو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں۔ صدیوں کے اہل علم، محدثین اور مورخین پڑھتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متعلق ابتدائی روایات محفوظ کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کب کس نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا۔ سب سے پہلے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ پھر حضرت ابو قتادہ انصاری نے صحیح مسلم میں سن 54 ہجری میں بیان کیا۔ حضرت ابن عباس الطبقات الکبریٰ نے بیان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ مصنف ابن ابی شیبہ نے بیان کیا۔ محمد بن شہاب الظاہری السیر والمغازی میں بیان کیا۔ موسیٰ بن عقبہ نے المغازی میں بیان کیا۔ محمد بن اسحاق نے السیرہ میں بیان کیا۔ ابو معشر مدنی المغازی میں بیان کیا۔ محمد بن عمر الواقدی نے المغازی میں بیان کیا۔ محمد بن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا۔ خلیفہ بن خیاط نے تاریخ میں بیان کیا۔ امام احمد بن حنبل نے المسند میں بیان کیا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا۔ امام ابو بکر محمد بن ابی عاصم نے مولد النبی وما معاہو میں بیان کیا۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں بیان کیا۔ امام ابن حبان نے السیرہ الصحیح میں بیان کیا۔
ابو سعد عبد الملک بن محمد النیسابوری نے شرف المصطفیٰ میں بیان کیا۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا۔ ابو عبداللہ محمد بن عبد القطاعن نے عیون المعارف میں بیان کیا۔ ابو عمر یوسف بن عبد البر قرطبی نے الدرر فی المغازی والسیر میں بیان کیا۔ ابو محمد عبداللہ بن محمد بن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں بیان کیا۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر نے الدرر فی اختصار المغازی والسیر میں بیان کیا۔ امام بہیقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا۔ امام ابو بکر محمد بن طاہر القیسی نے مولد النبی سے متعلق تصنیف کیا۔ قاضی ایاز نے اشفا شریف میں بیان کیا۔ امام ابو محمد عبد الحق بن عطیہ نے المحرر الوجیز میں بیان کیا۔ ابو زید عبد الرحمن السحیلی نے الروضۃ العنف میں بیان کیا۔ امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ السحیلی نے الروض العنف میں بیان کیا۔ امام عبد الملک بن محمد ابن بشکوال نے الصلاح میں بیان کیا۔ امام ابو القاسم خلف بن عبد الملک ابن بشکوال نے کتاب الصلاح میں بیان کیا۔ امام ابو بکر محمد بن خیر الشبیلی نے فہرست ابن خیر میں بیان کیا۔ امام ابن جوزی مولد العروس مولد النبی میں بیان کرتے ہیں۔ ابن دحیہ کلبی التنویر فی مولد البشیر النذیر میں بیان کرتے ہیں۔ ابو الخطاب ابن دحیہ نے التنویر فی مولد البشیر النذیر میں بیان کیا۔ امام ابن دحیہ کلبی نے التنویر فی مولد السراج المنیر میں بیان کیا۔ امام ابو الحسن علی بن عبد القادر تبتیسی الحنفی نے ارشاد الحائرین بشر البہجۃ السامعین والناظرین میں بیان کیا۔ امام ابو العباس احمد بن ابی عبداللہ الخمی العرفی نے بیان کیا الدرر المنظم فی مولد النبی المعظم میں۔ احمد بن علی الغرناطی نے ظل الغمامۃ فی مولد السید الطحامہ میں بیان کیا۔ موسیٰ بن عیاض الحمیدی الاکتفاء فی مغازی المصطفیٰ میں بیان کیا۔ ابن عربی الحاتمی المولد الجزدانی والروحانی نے بیان کیا۔ محی الدین ابن عربی الحاتمی المولد الجزدانی والروحانی میں بیان کرتے ہیں۔ ملک مظفر الدین ابو سعید کوکبری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد میں بیان کرتے ہیں۔ ابو القاسم محمد بن تغر بکل دمشقی الدرر النظیم فی مولد النبی الکریم میں بیان کرتے ہیں۔ عمر بن ایوب بن عمر الترکمان الدمشقی المعروف بابن تغربک جو ہے الدرر النظیم فی مولد النبی الکریم میں بیان کرتے ہیں۔ امام العرفی الدرر المنظم فی مولد النبی المعظم میں بیان کرتے ہیں۔ امام ابو القاسم محمد بن احمد العرفی تکمیل الدرر المعظم فی مولد النبی المعظم میں بیان کرتے ہیں۔ امام عبداللہ محمد بن احمد القرطبی الجامع احکام القرآن میں بیان کرتے ہیں۔ ابو شام المقدسی الباعث علی انکار البدع والحوادث میں بیان کرتے ہیں۔ امام علائی الدرر السنہ فی مولد الخیر البریہ میں بیان کرتے ہیں۔ محب الدین الطبرہ السیرہ میں بیان کرتے ہیں۔ ابو القاسم ابراہیم بن ابی بکر الطلسمانی جو ہے یہ نظم الدرر المعظم فی مولد النبی المعظم میں بیان کرتے ہیں۔ امام ابو اسحاق
ابراہیم بن ابی بکر الانصاری الطلسمانی نظم الدرر المنظم فی مولد النبی المعظم میں بیان کرتے ہیں. ابن خلقان وفیات العیان میں ملک مظفر اور ابن تحیہ کے مولد کا ذکر ہے. امام نووی شرکت حضور مجالس مولد کا ذکر کرتے ہیں. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں مولد النبی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. امام اسماعیل بن عمر ابن کثیر نے قصص الانبیاء اور البدایہ والنہایہ میں بیان کیا. امام لسان الدین ابن الخطیب الاحاطہ فی اخبار الغرناطہ میں بیان کرتے ہیں. عز الدین ابن جماعہ السیرۃ الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں. امام تاج الدین السبکی طبقات الشافعیہ اور استحسان المعلت میں بیان کرتے ہیں. امام تاج الدین عبد الوہاب السبکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں. امام تقی الدین السبکی فتاوی و آراء فی معلت میں بیان کرتے ہیں. امام تقی الدین علی سبکی فتاوی سبکی میں بیان کرتے ہیں. ابو القاسم مغلطائی الزبر الباسم میں بیان کرتے ہیں. امام محمد بن احمد بن مرزوق الطلسمانی جن الجنتین فی شرف اللیلتین میں بیان کرتے ہیں. امام عبد الرحیم بن احمد البرعی الیمانی مولد البرعی میں بیان کرتے ہیں. امام عبد الرحمن البرعی مداح و منظومات مولد و سیرت المصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں. حافظ نور الدین حیثمی مولد النبی میں بیان کرتے ہیں. امام نور الدین علی بن ابی بکر الحیثمی مولد ابن حجر میں بیان کرتے ہیں اور مولد النبی میں بھی بیان کرتے ہیں. امام عبد الرحمن ابن خلدون العبر و دیوان المبتدا والخبر میں بیان کرتے ہیں. امام احمد بن محمد ابن فنقز القسطنطینی کتاب الوفیات میں بیان کرتے ہیں. حافظ عبد الرحیم عراقی المورد الحنی فی مولد السنی میں بیان کرتے ہیں. امام زین العابدین عبد الرحیم عراقی المورد الحنی فی مولد السنی میں بیان کرتے ہیں. حافظ ابن الجزری مولد الشریف کے فضائل و برکات پر ان کی مستقل تصنیف ہے. امام ابن الجزری عرف التعریف بھی مولد الشریف میں بیان کرتے ہیں. امام محمد بن محمد ابن الجزری التعریف بالمولد الشریف اور عرف التعریف میں بیان کرتے ہیں. امام شرف الدین ابن الجزری غایت النہایہ میں بیان کرتے ہیں. حافظ ابن ناصر الدین دمشقی مورد السعدی میں بیان فی مولد الحادی میں بیان کرتے ہیں. حافظ ابن ناصر الدین دمشقی جامع الآثار فی مولد النبی المختار میں بیان کرتے ہیں. حافظ ابن ناصر الدین دمشقی اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق میں بیان کرتے ہیں. امام ابن ناصر الدین مولد النبی پر متعدد تصانیف لکھتے ہیں. امام محمد بن ناصر الدین دمشقی المورد الساوی فی مولد الحادی میں لکھتے ہیں. امام محمد بن ناصر الدین الدمشقی اللفظ الرائق فی مولد سید الخلائق میں لکھتے ہیں. حافظ ابن ناصر الدین مولد النبی پر 3 مستقل ان کی تصانیف موجود ہیں. امام محمد بن محمد السنوسی شرح ام البراہین میں بیان کرتے ہیں. امام محمد بن یوسف السنوسی عقیدہ و سیرت سے متعلق تصانیف بیان کرتے ہیں. حافظ سخاوی الفخر العلوی فی مولد النبوی میں بیان کرتے ہیں. حافظ سخاوی القول البدی فتاوی میں عمل مولد بیان کرتے ہیں. حافظ سخاوی ساری اسلامی دنیا میں اہل اسلام کے عمل مولد کا بیان ہے اس میں. حافظ سخاوی الفخر العلوی فی مولد النبوی. شیخ الرزوق مالکی فتاوی زروق میں بیان کرتے ہیں. امام شمس الدین السخاوی
جو ہیں الدعی میں بیان کرتے ہیں. امام شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی فتاوی سخاوی میں بیان کرتے ہیں. امام احمد بن محمد زروق قواعد التصوف میں بیان کرتے ہیں. امام محمد زروق مؤلفات فی الشمائل والسیرہ میں بھی بیان کرتے ہیں. امام محمد بن سلیمان الجزولی دلائل الخیرات میں بیان کرتے ہیں. محمد بن سلیمان الجزولی دلائل الخیرات میں بیان کرتے ہیں. امام محمد بن یحییٰ الشریسی المعیار المعرب میں بیان کرتے ہیں. امام احمد بن یحییٰ الونشریسی المعیار المعرب میں بیان کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی حسن المقصد فی عمل المعلد میں بیان کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی تاریخ معلد اور تاریخ عمل معلد پر بحث فرماتے ہیں. امام سیوطی حسن المقصد میں ابن حجر کے استخراج اصل معلد کا ذکر کرتے ہیں. امام سیوطی حسن المقصد فی عمل المعلد بیان کرتے ہیں. امام جلال الدین المحری تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں. امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں بیان کرتے ہیں. امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں مولد و سیرت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں. امام شمس الدین محمد القسطلانی المواہب اللدینہ میں بیان کرتے ہیں. امام محمد بن یوسف المصاحی الشامی سبل الہدی والرشاد میں بیان کرتے ہیں. امام محمد یوسف الصالحی الشامی سبل الہدی والرشاد باب العمل المولد و اجتماع الناس لہو میں بیان کرتے ہیں. امام شمس الدین محمد ابن یوسف الصالحی الشامی سبل الہدی والرشاد میں بیان کرتے ہیں. امام عبد الرحمن مولد الدبیعی میں بیان کرتے ہیں. امام عبد الرحمن بن علی ابن دبیع ابن الدیبع مولد الدیبعی میں بیان کرتے ہیں. امام محمد بن محمد الحطاب الرعین المالکی مواہب الجلیل میں بیان کرتے ہیں. امام ابن حجر حتمی النعمت الکبریٰ علی عالم بمولد سید ولد العادم میں بیان کرتے ہیں. امام ابن حجر حتمی المولد الصغیر و مولد النبی میں بیان کرتے ہیں. امام ابن حجر حتمی النعمت الکبریٰ میں مولد مصطفیٰ کے نام سے بیان کرتے ہیں. امام احمد جو ہے نیل الابتہاج بتدریز الدیباج میں بیان کرتے ہیں. تو جناب علی اور آپ کو میں بتا دوں عبداللہ بن علوی الحداد علماء حضرموت مجالس ذکر و سیرت نبوی میں بیان کرتے ہیں. عبد الرؤف بن علی الدروش المنتخب المصطفیٰ میں بیان کرتے ہیں. محمد عثمان المیرغنی خلاصۃ الانوار البہیہ میں بعد کے ادوار میں بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری جو ہے المورد الروی فی مولد النبی میں بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری نے یہ جو بیان کیا یہ بہت بہترین ہے. محمد بن علی الشوانی الدرۃ السنیہ مولد ابن حجر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. امام محمد بن علی الشوانی ابن الدرۃ السنیہ فی مولد الخیر البریہ میں بیان کرتے ہیں. جناب آپ بتائیے کہ میں نے تقریباً 125 افراد کے نام لیے ہیں اور یہ آج کے نہیں ہیں, یہ کوئی سن 1331 ہجری اور اس سے پہلے کے بھی بہت پہلے کے ہیں. تو آپ بتائیے کہ میلاد کس کس نے منائی اور کیسے کیسے بنائی, یہ میں تمام آپ کے سامنے میں نے حوالے رکھ دیے. اور اگر کہیں تو میں ابھی اور بھی رکھ دوں گا. انشاءاللہ آج کی یہ پہلی قسط ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں دوسری قسط میں بھی مزید حوالہ جات دوں گا دور جدید اور دور قدیم کے علماء کرام کی اور محدثین کی, کہ جنہوں نے میلاد نبوی کے حوالے سے اپنے مضامین تحریر کی اور کس کس طریقے سے میلاد بنائی. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ سیرت نبوی
اور میلاد رسول منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ جزاکہم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔